السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کا ذکر کیا اور اس خیمے کا ذکر کیا جو کعبۃ اللہ کی جگہ تھا۔ تو اس ضمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر حجر اسود، تو اسی خیمے کے ساتھ جناب حجر اسود بھی تھا جو جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، یہ بھی اتارا گیا۔ یہ جنت کی سرزمین میں سے سفید یاقوت کا تھا اور آدم علیہ السلام اس کو اپنے بیٹھنے کے لیے کرسی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ غالباً مراد یہ ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس ضمن میں بعض اقوال یہ بھی آتے ہیں اور اس پر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شروع میں ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا، مگر کتاب مثیر اغرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ پر اتارا تھا۔ یہ جگہ اس وقت اتنی لرزتی تھی کہ بالکل کشتی کی طرح اس میں حرکت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم قدم بڑھاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے قدم بڑھایا تو انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی سرزمین میں پایا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ وہاں رہے، آخر یہاں سے وحشت زدہ ہو کر انہیں کعبے کی جگہ کی یاد ستانے لگی جہاں انہوں نے جنت سے اتر کر قدم رکھا تھا۔ چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ اے آدم حج کو جاؤ۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور انہوں نے قدم بڑھانے شروع کیے۔ اب انہوں نے جہاں جہاں بھی قدم رکھا وہاں بستیاں بن گئیں اور ان کے قدموں کے درمیان کا حصہ بیابان اور صحرا بنا، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ اس تفصیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیمہ اور حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے بعد اترے۔ اس بارے میں کتاب مثیر غرام میں جو روایت ذکر ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد اترا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حجر اسود اتارا گیا جو اس طرح دمکتا تھا جیسے سفید موتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس سے تسکین حاصل کی۔ یہاں تک اس کتاب کی عبارت ہے۔ اسی سند سے ایک روایت یہ ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اسی رات میں اتارے گئے جس میں آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ تو جنت کے پتھر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے تسکین حاصل کی۔ بہرحال روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ سرخ یاقوت اتارا گیا جس کو خیمہ کہا گیا اور جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا گیا کہ وہی بیت المعمور ہے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک یاقوت اتارا تھا جو اندر سے کھوکھلا تھا، یعنی خیمے کی طرح اندر سے خالی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم یہ میرا گھر ہے جسے میں نے تیرے ساتھ اتارا ہے، اس کے گرد بھی اسی طرح طواف کیا جاتا ہے جیسا کہ میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے گرد بھی اسی طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں جس طرح میرے عرش کے گرد نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے بیان ہوا کہ اس کے گرد فرشتے اس طرح طواف اور نمازیں ادا کیا کرتے تھے جیسا کہ عرش کے گرد ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کچھ فرشتے بھی اتارے گئے تھے جنہوں نے اس یاقوت یعنی بیت اللہ کے لیے پتھر کی بنیادیں اٹھائیں اور پھر اس یاقوت یعنی بیت اللہ کو اس پر رکھ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے جنت کا ایک جواہر اپنے ساتھ لے لیا، یہی جواہر حجر اسود ہے۔ اپنے آنسو اس جواہر پر پہنچتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا اور پھر اس کا نام حجر اسود یعنی کہ سیاہ پتھر ہو گیا۔ پھر جب بیت اللہ بنایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو بیت اللہ کے ایک کونے میں نصب کر دیں، چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا۔